لیتے ہیں اس کو منزل تک لے کر جاتے ہیں اور آخر تک ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ تو وہ وجہ تھی کہ جس وجہ سے ہم اولیاء کرام کے ساتھ اپنی نسبت رکھتے ہیں اور ان کا راستہ جو صراط مستقیم جس کو اللہ نے فرمایا اس کو ہم تلاش کرتے ہیں اور وہی اللہ سے مانگتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان کا راستہ صراط مستقیم کیوں تلاش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں علم کے شائقین، کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے، ان کی ہابی ہوتی ہے علم، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ہابی علم نہیں، اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور اس کو دیکھا کیسے جا سکتا ہے؟ میں پھر آپ کو ایک ایگزامپل کی طرف لے کے آتا ہوں۔ سرما جو آنکھ میں ڈالا جاتا ہے اس کو آپ ہتھیلی پہ رکھیں، آنکھ سے دیکھیں، وہ آپ کو نظر آئے گا۔ آنکھ کے قریب کرتے جائیں، آنکھ کو نظر آئے گا۔ لیکن اگر وہ سرما آنکھ میں پہنچ جائے تو آنکھ کو سرما نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمال قرب تک کی حد تک کو اس نے چھو لیا ہے۔ وہ ذات کہ جس ذات کے مشاہدے کے لیے علم کی بات نہیں کر رہا کہ اس ذات کا ہمیں علم ہو جائے، میں اس کے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کو دیکھنے کا، اس کے مشاہدے کا شوق ہے تو وہ تو اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ وہ کہتا ہے وفی انفسکم، میں تمہارے نفوس کے اندر ہوں، اور جو اندر ہے وہ نظر اس لیے نہیں آتا کہ وہ کمال قرب کو پہنچ چکا ہے۔ اور جب کوئی چیز کمال قرب کو پہنچ جائے پھر آنکھ کو نظر نہیں آتی۔ لیکن آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا باوجود کہ آپ کا سرما آپ کی آنکھ کے اس کمال قرب تک پہنچ چکا ہے کہ جہاں آنکھ کو سرما نظر تو نہیں آتا، لیکن اس کے دیکھنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ کہ ایک آئینہ، ایک آئینے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں وہ نظر آتا ہے۔ اب وہ آئینہ کون سا ہے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جب تشریف لائے اس کائنات میں، حضور نے اعلان فرمایا لوگو انا مرآت جمال اللہ، میں خدا کے جمال کا آئینہ ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم اس کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں اس لیے کہ جو بہتر قسم ہے عبادت کی جو بہتر قسم ہے، حضور نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ رب کی عبادت اس طرح کر کہ گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب ہم کیسے دیکھیں اس کو؟ دیکھیں کیسے اس کو؟ آگے فرمایا اِلَّمْ تَكُنْ، اگر تو نہ ہو، ترا ہو، اس کو دیکھ لے گا۔ اس کے دیکھنے میں حجاب تیرا اپنا ہونا ہے۔ صوفیاء یہی کرتے ہیں کہ وہ اپنی ہستی کو مٹاتے ہیں، اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں۔ جب مکمل طور پر اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں تو پھر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو ہم صراط مستقیم اسی لیے تلاش کرتے ہیں کہ یہ صوفیاء کرام کا وہ راستہ ہے کہ جس راستے پہ چل کر ہم اس ذات کا صرف علم ہی نہیں بلکہ اس ذات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن پردہ حب دم صاحب فرماتے ہیں کہ پردہ ہستی موہوم، ہستی موہوم کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی ہستی کا، اپنے ہونے کا وہم ہو گیا ہے کہ میں بھی ہوں۔ یہ وہم اٹھا دو، پردہ ہستی موہوم اٹھا دو پہلے، پھر جہاں چاہو وہیں یار کو دیکھا کرنا۔ اگر تمہیں جو اپنے ہونے کا وہم ہو گیا ہے، دیکھیں آپ کسی
نہر کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، پانی بڑا خاموشی کے ساتھ چل رہا ہے نہر میں، آگے ایک ٹھوکر آتی ہے، جب وہاں سے پانی گزرتا ہے تو بے شمار بلبلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلے بھی وہ پانی تھا، بعد میں بھی وہ پانی بن جاتا ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے وہ اپنی شکل چینج کرتا ہے تو وہ بلبلا کہلاتا ہے۔ اس کی اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے، اصل حیثیت، اصل وجود اس پانی کا ہے۔ بلبلے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر بلبلا کہے کہ میں بھی ہوں تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اصل وہی پانی ہے۔ تو ہمیں وہم ہو گیا ہے کہ جیسے کہ بلبلا کہے کہ میں بھی ہوں، ہمیں بھی وہم ہو گیا ہے کہ میں بھی ہوں، حالانکہ جیسے بلبلا پانی پہ بنی ہوئی ایک صورت ہوتی ہے، یہ انسان بھی پانی کے قطرے سے بنی ہوئی ایک صورت ہے۔ نہ بلبلے کی کوئی حیثیت ہے، نہ اس کی اپنی کوئی حیثیت ہے۔ صوفیاء کرام یہی سمجھاتے ہیں کہ اپنی ہستی کو ہستی نہ سمجھو، تم کچھ نہیں ہو، تم ایک بلبلا ہو، اصل ذات وہی ہے۔ جب یہ تصور تمہارا ختم ہو جائے گا، جب اپنے آپ کو بلبلا نہیں، الگ نہیں سمجھو گے، تم یہی سمجھو گے کہ میں کچھ نہیں ہوں، وہی ہے میں نہیں سب توں، جب یہ کر تو اس بات پہ تمہارا یقین کامل ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد پھر جہاں چاہو وہیں یار کو دیکھا کرنا، پھر جہاں چاہو وہیں یار کو دیکھ سکتے ہو۔ حضرات محترم، اب دیکھنا یہ ہے ہم صراط مستقیم پر کس طرح چل سکتے ہیں۔ جب ہم ارادہ کریں کہ ہم اس صراط مستقیم کو اپنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک محبت ہی محبت بن جاؤ۔ صوفیاء کرام نے یہی تبلیغ کی ہے، محبت بن جاؤ، اللہ کے ساتھ بھی محبت کرو، اس کی مخلوق کے ساتھ بھی محبت کرو۔ تصوف کے دو اصول ہیں، دو اصول، کون کون سے؟ ایک یہ کہ مخلوق کی خدمت کرو، سروس، اور دوسری بات اللہ کے ساتھ سچ بولنا۔ عبادت کی ہے مگر اس لیے کہ لوگ نمازی سمجھیں، یہ خدا کے ساتھ جھوٹ ہے۔ خدا کے ساتھ سچ یہ ہے کہ اس کی عبادت اس کی محبت میں کی جائے۔ صوفیاء کرام نے جتنی عبادات کی ہیں اس کی محبت میں کی ہیں۔ میں پھر سے آپ کو حضرت رابعہ بصری کا وہ قول آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ پروردگار عالم، اگر میں تیری عبادت بہشت کے شوق میں کرتی ہوں تو مجھے بہشت سے محروم کر دے، اور اگر دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈال دے، اور اگر تیری محبت میں کرتی ہوں تو میرا ہو جائے۔ بس اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ تو محبت کی جو کائنات ہے